بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدقت يا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ملا نہ سایہ کوئی ان کی رحمتوں کی طرح دشمنوں سے کریں پیار جو دوستوں کی طرح کریم ہے وہ یقیناً معاف کر دیں گے چلیں ان کے در پہ بندھے ہاتھ مجرموں کی طرح دل میں نہ رکھے حب نبی اور خدا کو یاد کرے جی رہا ہے وہ مسلمان کافروں کی طرح ظہوری کیسے ملے ان کو گوہر مقصود محبتیں جو بدلتے ہیں موسموں کی طرح بآواز بلند درود و سلام الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ۔ حاضرین، اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ بہت سعادت اور خوش بختی کی بات ہے کہ ایک بار پھر ہم اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی آمد کے جشن کی محفل میں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے معذرت کہ میں آتے ہی نشست پر بیٹھ گیا۔ عام طور پہ تقریر کے وقت تو علماء خود حکم دیتے ہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ عزیزم برادرم فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد اطہر القادری صاحب نے رابطہ فرمایا اور رابطہ رکھا، ساتھ بھی تشریف لائے، مصروفیات اور مسلسل محافل کی حاضریوں کے باوجود نقیب محفل بھی تشریف فرما ہے، علماء کرام بھی، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ میلاد کمیٹی شہر مٹوٹلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ نے یہ شرف نصیب فرمایا۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسلم سیفی صاحب، حضرت مولانا محمد زبیر صاحب، جملہ رفقا سرپرست، اسماء مستحضر نہیں ہے، معذرت خواہ، اور لکھ کر بھی نہیں دیے گئے، یہ بڑا پن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی یہ مبارک بزم سلطان انبیاء کی بزم ہے۔ سبحان اللہ۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ جو ایمان والے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔
وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. جو آپ کی طرف نازل ہوا اس کو مانتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس کو مانتے ہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحی نے آنا ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتا جو آپ کے بعد نازل ہوگا یہ اس کو بھی مانتے ہیں. جو آپ کی طرف نازل ہوا اسے بھی مانتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اسے بھی مانتے ہیں. معلوم ہوتا ہے قرآن مجید کے بعد کوئی وحی نہیں اور محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں. صلی اللہ علیہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. یہ قرآن مجید کا پہلا سبق ہے. پہلے ہم نے آدم سے بات کی، پھر ہم نے شیش پر وحی کی، پھر ہم ادریس سے کلام کرتے رہے، ہم نے نوح پر بھی وحی کی، ہم نے یعقوب سے بات کی، کنعان میں یعقوب سے بات کی، مصر کے زندان میں یوسف سے بات کی. ہم نے خلیل اللہ سے کلام کیا، ہم نے خلیل کے دونوں بیٹوں سے بات کی، اسماعیل سے بھی بولے اور اسحاق سے بھی. ہم جس وقت خلیل کے ساتھ بولے اسی لمحے ہم لوط کے ساتھ بولے. ہم ایک وقت میں کئی لوگوں کے ساتھ بولتے رہے، کئی انبیاء کے ساتھ. ہم نے مدین میں شعیب سے کلام کیا، ہم نے مصر میں موسیٰ کلیم سے کلام کیا. ہم نے ہارون سے کلام کیا تو قوم عمالقہ سے جہاد کرتے ہوئے یوشع بن نون سے کلام کیا. ہم نے زکریا سے بات کی، ہم نے دریائے اردن کے ایک کنارے یحییٰ سے بات کی، اسی دریا کے دوسرے کنارے عیسیٰ سے بات کی. ہم نے انبیاء سے ایک کے بعد دوسرے سے کلام کیا، یکے بعد دیگرے کلام کرتے رہے، ایک وقت میں بہت سارے نبیوں سے بات کرتے رہے. ہم مالک ہیں، ہم ایک وقت میں بھی کلام کرتے رہے، ایک کے بعد دوسرے سے بھی کلام کرتے رہے. اے حبیب، پھر ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا، آپ سے کلام کیا، آپ سے بات چیت کی. جب ہم نے آپ سے کلام کیا ہے اب محبت کی غیرت کا تقاضا ہے، آپ کے بعد ہم کسی سے نہیں بولیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ہم صرف آپ سے بات کریں گے، اب صرف آپ سے کلام ہوگا. فرمایا آپ کے بعد نہیں کسی سے کلام، بس صورت وحی نہیں ہوگا، الہام کی رم جم ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. الہام کی رم جم ہوگی، الہام کی خیرات دیں گے، اس میں بھی تو آپ ہوں گے نا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ ہمارے حبیب ہیں، آپ ہمارے محبوب ہیں، سبحان اللہ. بات آپ کی چلے گی، سکہ آپ کا چلے گا. دوسری ایک آیت بھی ہو جائے، سبحان یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. اے سارے لوگوں تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے برہان آئی ہے، برہان کی آمد ہوئی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور کو نازل کیا ہے. یعنی آمد برہان اور نزول قرآن. جب کوئی شخص، جب کوئی ہستی کسی دعوے کو ثابت کرنا چاہے دلیل دیتا ہے. سبحان اللہ. ہستی بھئی ایک دلیل، پھر ایک کے بعد دوسری دلیل، پھر تیسری دلیل، اور جب دلائل کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو دعویٰ ثابت کرنے کے لیے پھر وہ آخری دلیل لاتا ہے. وہ دلیل دینے والا کہتا ہے اب میں برہان کو لا رہا ہوں، سبحان اللہ. دلیل قطعی کو لا رہا ہوں، حتمی دلیل، اس کے بعد کوئی دلیل نہیں ہوگی. جس نے ہمارے دعویٰ کو ماننا ہے مان لے، نہیں ماننا اس کے بعد ہم اور دلیل پیش نہیں کریں گے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو دلیل بنا کر بھیجا، وجود باری تعالیٰ پر، ذات باری تعالیٰ پر، صفات باری تعالیٰ پر. آدم دلیل بن کر آئے، شیش دلیل بن کر آئے، آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سب دلیل بن کر آئے.
اللہ نے آخر میں برہان کو بھیجا. برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو دلیل قطعی ہے، جس کے بعد دلیل دینے والا کوئی اور دلیل نہیں دینا چاہتا. اللہ نے فرمایا اب ہم نے برہان کو بھیج دیا ہے، جس نے ماننا ہے مانے، نہیں ماننا جائے جہنم میں. ہم محمد مصطفیٰ کے بعد اپنے لیے کوئی دلیل نہیں پیش. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ. عزیزان گرامی قدر، چور کو چوری کرنے کے لیے جو راہ ہموار کی جاتی ہے وہ جرم بھی قابل معافی نہیں ہے. محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کروڑوں نبی بھی آ جائیں تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بھیج سکتا ہے. اس طرح کی گفتگو کی کیا ضرورت تھی؟ ایک چور کو موقع دیا گیا کہ وہ نقب زنی کرے، راستہ دیا گیا. جب اللہ پیدا کرنا ہی نہیں چاہتا، سبحان اللہ. آپ خامخواہ ہی جان پیدا کر رہے ہیں. اللہ پیدا کرنا چاہے تو قادر ہے کہ کروڑوں محمد پیدا کر سکتے. اس جملے کی کیا ضرورت تھی دین کی کتابوں میں لکھنے کی؟ آپ نے کبھی غور بھی نہیں کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے اللہ؟ پیدا ہی نہیں کرنا چاہتا، پھر آپ کون ہیں؟ جو اب پیدا ہوگا، حاضرین، حضور کو، سرکار کو اللہ نے اول پیدا کیا. جو اب پیدا ہوگا وہ اول نہیں ہوگا. اول نہیں ہوگا تو محمد جیسا کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ضابطہ ہی ایسا بنایا کہ وہ پیدا ہی نہیں کرنا چاہتا. آپ نے اس کی شان قدرت کو بیان کرنے کے لیے احانت نبوت اور رسالت کا کیا راستہ اختیار کیا ہے؟ اس نے خود کو منوانے کے لیے تو نبیوں کو شان بخشی ہے، سبحان اللہ. اور آپ اسی کو ماننے کے لیے شان والوں کی شان کا انکار کر رہے ہیں. حاضرین، یہ میں دل سوزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، وگرنہ ہمیں خبر ہے کہ ہمیں میلاد میں کیا پڑھنا چاہیے. یہ میں پوری درد مندی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے امام ہو، مسجد بھی مسجد نبوی ہو. سبحان اللہ. 1400 برس گزر گئے، بڑے بڑے توحید کے دعوے کے علم بردار آئے، آج تک اس مسجد کے ماتھے پر مسجد توحید نہیں لکھ سکے. آج بھی مسجد نبوی ہی لکھا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نماز پڑھاتے ہیں، ان پر وحی آتی ہے، بات ان سے ہوتی ہے اور ان کی ہی بات ہوتی ہے. حاضرین، شہر میں کوئی دوسری مسجد بنائے، اس سے پوچھا جائے گا، وہ کہتا ہے جی آبادی زیادہ تھی، میں نے بنا لی تاکہ لوگ آسانی سے یہاں نماز پڑھ سکیں. مسجد کا فاصلہ زیادہ تھا تاکہ لوگ یہاں آسانی سے نماز پڑھ سکیں. یا میرا کوئی شرعی اختلاف تھا انتظامیہ کے ساتھ، امام مسجد کے ساتھ، میں نے چاہا کہ میں الگ مسجد بنا لوں. وہاں اختلاف ہی نہیں ہو سکتا، وہ رسول اللہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آبادی بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نماز پڑھاتے ہیں، اور ابو عامر جیسے چند لوگوں نے مل کر ایک الگ مسجد بنا لی. کچھ لوگوں کی نفسیات کو قرآن بیان کر رہا ہے. یہاں جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کی نیت ہوتی ہے کہ سرکار کا دیدار بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے. انہوں نے کہا جو ہم مسجد بنائیں گے یہاں دیدار والے نہیں آئیں گے، یہاں صرف خالص اللہ کی توحید والے، نماز والے آئیں گے. سبحان اللہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے آتے تھے، کیا وہ توحید پر یقین نہیں رکھتے تھے؟ سبحان اللہ. بے شک بے شک. توحید کن لوگوں کی قبول ہوئی؟ ابو عامر کی قبول ہوئی یا ابو بکر صدیق کی قبول ہوئی؟ توحید کس کی قبول ہوئی؟
عزیزان گرامی قدر، وہ جو الگ مسجد بنائی گئی مسجد تھی، نماز پڑھتے تھے تو مسجد بنائی تھی، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے اور شہادت دیتے تھے، گواہی دیتے تھے، نبی اور رسول مانتے تھے، مگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی کا کام ہے قاصد بن کر آنا، پیغام دینا، اس کے بعد ہم عمل کریں گے، جو عمل زیادہ کرے گا بس اسی کی ہی بہتری ہوگی، اسی کے درجے بلند ہوں گے، صرف اس کے ہونے کا یقین، اس کے علاوہ کسی کے نہ ہونے کا یقین۔ ارادہ مسجد کا تھا، نماز کا تھا، اللہ کے لیے بنائی تھی۔ روزے بھئی منکر نہیں تھے، صوم و صلات کے، روزہ رکھنے کے منکر نہیں تھے، حج کے انکاری نہیں تھے، زکوٰۃ کے انکاری نہیں تھے، مسجد انہیں خرچ کر کے بنائی، پتھر بہتر چنا اور پھر دنیاوی اعتبار سے بہتر پتھر چنا، پھر لکڑی دیار کی تھی، مضبوط چھت ڈالی، مسجد مکمل ہو گئی۔ انہیں معلوم ہو گیا یہ مسجد ایسے آباد نہیں ہو سکتی، پہلے رسول اللہ سے عرض کریں گے، سرکار آپ آ جائیں، یہاں قدم رنجا فرمائیں تاکہ ہم افتتاح کریں، اس کے بعد جہاں ہم نمازیں پڑھا کریں گے، تبلیغ کیا کریں گے، دین سکھایا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، کچھ لوگ ہیں حاضرین جو اس دور میں بھی پورے طور طریقے اپنا کر، سارے دو پیچ کھیل کر انتشار پھیلاتے ہیں، فرقہ بندی کرتے ہیں، تفرقہ بازی کھیلاتے ہیں، تبرہ بازی کرتے ہیں، اولیاء کرام کے خلاف عرضہ سرائی کرتے ہیں، کھل کر اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں، قلم کا استعمال کرتے ہیں، پھر سینہ چوڑا کر کے خود سینہ تان کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں ہم فرقہ بندی پر لعنت بھیجتے ہیں۔ دونوں کام خود کرتے ہیں، فرقہ بندی بھی کرتے ہیں، اس پر لعنت بھی بکثرت بھیجتے ہیں۔ ان کی چال کو سمجھنا چاہیے۔ عزیزان من، میں آپ سے مخاطب ہوں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ فرقہ کی بنیاد کس نے رکھی، فرقے کی بنیاد کس نے رکھی، کس نے فرقہ بندی کی، کس نے امت میں انتشار پیدا کیا؟ قرآن نے ہماری رہنمائی کی، فرمایا یہ جو مسجد بنائی تھی رسول اللہ کی مسجد کے مقابلے میں، اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا یہ مسجد ضرار ہے، یہ مسجد کفر ہے، یہ مسجد تفریق ہے، یہ فرقہ بندی والی مسجد ہے۔ میں نے کہا اللہ کو پکارتے ہیں، پھر یہ فرقہ کیوں؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر یہ فرقہ کیوں؟ روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر یہ فرقہ کیوں؟ حج بھی کرتے ہیں، پھر یہ فرقہ کیوں؟ آداب جانتے ہیں، پھر یہ فرقہ کیوں؟ الگ مسجد ہی تو بنائی ہے، اللہ کے لیے ہی تو بنائی ہے، فرقہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا آداب محبت رسول کے منکر ہو گئے ہیں یہ لوگ۔ فرمایا جو مصطفیٰ جان رحمت کے دیدار کے لیے آتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ جماعت ہے، فرقہ وہ ہے جو میرے محبوب کی محبت کو بدعت کہتے پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے بھی یہ اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر چکے ہیں۔ جو بات خاص قابل توجہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے پاس آئیں گے، وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یہ ضرور قسمیں اٹھا کے کہیں گے ہماری نیت ٹھیک تھی۔ سبحان اللہ۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ، یہ ضرور قسم اٹھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى، ہماری نیت ٹھیک تھی، ہم تو تبلیغ کے مقاصد سے مسجد بنا رہے تھے، نماز کا مقصد تھا، خالص توحید کا مقصد تھا۔ اللہ پھر بات مان لے، فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تقم فیہم ابدا، اے میرے حبیب ان کی مسجد میں قدم نہ رکھنا، کبھی قدم نہ رکھنا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں احباب سے گزارش کروں گا جیسے
جیسے ادب سے بیٹھے ہیں ویسے ہی ادب سے بیٹھے رہیں. قبلہ پیر سید ظفر حسین شاہ صاحب گیلانی کو آپ راستہ دے دیں اور منبر مصطفیٰ پر آنے دیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ. اہلا سہلا مرحبا. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جی حضور. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا لا تقم فیہم ابدا. میرے حبیب کبھی بھی ان کے درمیان قدم نہ رکھنا. میں نے کہا اللہ تو نے حکم بھیج دے کہ اس کی دیواریں گرا دی جائیں, چھت کو آگ لگا دی جائے. ابن کثیر کو تاریخ ابن کثیر حکم آیا کہ مسجد کی دیواریں گرا دی جائیں اور چھت کو آگ لگا دی جائے. میں نے کہا اللہ چھت کو آگ دیار کی لکڑی ہے, کسی غریب کے کام آ جائے گی. فرمایا غریبوں کو ہم دیں گے, بخیلوں کے مال کا ہم کوئی مصرف نہیں دیکھنا چاہتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ جب یہ مسجد کی چھت ہی جل جائے گی, دیواریں گر جائیں گی, اور حکم یہ ہے کہ کبھی قدم نہ رکھنا. جب یہ گر جائے گی تو پھر کبھی قدم نہ رکھنا. ابدا ہمیشہ کے لیے منع ہے قدم نہ رکھنا. فرمایا یہ تو گر جائے گی. ہر وہ جگہ جہاں توحید کے نام پر آداب محبت رسول کو بدعت کہا جائے, اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان میں کبھی قدم نہ رکھنا. توجہ فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اس مسئلے کو بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں کچھ لوگ آتے تھے, نماز پڑھتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اللہ نے حکم دیا لیَحْذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. اللہ نے فرمایا جو آپ کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں یہ ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, اب ہم ان کو برداشت نہیں کرتے, آپ خبیث کو نکالتے ہیں, طیب کو بیٹھنے دیں. میں نے طیب کا ترجمہ بھی نہیں کیا اور خبیث کا ترجمہ بھی نہیں کیا. جوانوں تک میری بات پہنچنی چاہیے. عزیزان من, چند فروئی مسائل کو لے کر امت کے جوانوں کو کچھ حضرات اپنی طرف مبذول کر رہے ہیں, ان کی توجہ خرید رہے ہیں, اور پس منظر میں وہ بنیادی اعتقادی نوعیت کے مسائل پر حملہ آور ہے. امت کے دل میں عشق رسول کی جو شمع ہے وہ اسے حاضرین بجھانا چاہتے ہیں. میں آپ سے دست بستہ عرض گزار ہوں, اور عالمی سطح پر کوششیں ہو رہی ہیں کہ کم از کم اس ملک میں یہ جو عشق رسول کی لہر اٹھتی ہے, یہ جو جوان قربان ہونے کے لیے اٹھتے ہیں, ان کے اس جذبے کو ایک نئے طریقے سے چیلنج کیا جائے توحید کے نام پر. جی لِيَحْذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. حکم ہوا کہ خبیث کو نکال دے اور طیب کو اپنے پاس بٹھائے. توجہ فرما رہے ہیں ہم. میں بالکل پوری کوشش میں ہوں کہ آپ تک قرآن مجید کی بات پہنچاؤں, اپنی رائے کو دخل نہ دوں. سوال یہ ہے کہ خبیث پر بھی الف لام ہے اور طیب پر بھی الف لام ہے. وجہ کیا تھی کہ قرآن مجید نے انہیں خبیث کہا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ قرآن سے ہی پوچھ لیجئے. متصل الفاظ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اسلوب بیان سے صاف واضح ہو رہا ہے یہ جنہیں اللہ نے خبیث کہا ہے یہ وہ لوگ تھے جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور بعد میں کہتے تھے کہ مجھے یہ فرماتے ہیں کہ مجھے عرش کی پار کی خبریں, ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, ہمارا پتہ ہی نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو نکال دیجئے، اپنے حبیب کو فرمایا۔ حاضرین، سرکار رحمت للعالمین ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ رحمت والے نبی کو حکم ہوا نکال دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، اخرج جا فلاں بن فلاں، اخرج جا فلاں بن فلاں، تو بھی نکل جا، تو بھی نکل جا۔ ان کے نام لیے اصل ولدیت کے ساتھ۔ سبحان اللہ ساؤنڈ سسٹم کی گفتگو ہے، آپ سبحان اللہ ہی نہیں کہہ رہے۔ میں اس سے زیادہ کیا کھول کر عرض کر سکتا؟ سرکار نے نام ولدیت لیے، فلاں بن فلاں تو بھی نکل جا، تاکہ ان کے سربستہ راز کھول دیے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام لیے اور فرمایا نکل جاؤ۔ وہ بیٹھے رہے، ضدی تھے، ہٹ درم تھے، ڈٹ کے بیٹھ گئے، مسجد میں بیٹھ گئے، نہیں نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے وہ ہستی اٹھی جنہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اگر عبداللہ ابن مسعود ساتھ کھڑے ہوتے نماز میں، وہ التحیات میں بیٹھے ہوتے اور عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوتے، تو عبداللہ ابن مسعود کا قد اتنا تھا کہ بیٹھے ہوئے حضرت عمر ان سے اونچے رہ جاتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے وہ اٹھے جن لوگوں کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، ان میں سے ایک شخص ان کا رشتہ دار تھا۔ وہ گئے، اپنے رشتہ دار کو پکڑا، اور روایت کے الفاظ ہیں فَآخَذَ بِلِحْيَتِهِ، میں ترجمے میں یہ نہیں کہہ سکتا، عربی عبارت ہے فَآخَذَ بِلِحْيَتِهِ، جا کر ان کا گریبان پکڑا، ترجمے میں رعایت ہے گریبان پکڑا اور کہا اخرج من المسجد، مسجد سے نکل جا۔ اس نے کہا ہم تو نماز پڑھنے آئے تھے، ہمیں کیوں نکال رہے، ہم تو نماز سیکھنے آئے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کل دین کو پشت کر کے کون سی نماز سیکھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ کی ہستی تمہارے درمیان موجود ہے، سبحان اللہ فرما رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے رشتہ دار کو پکڑا اور 30 اور 6 ان 36 کو نکال دیا۔ اور شاید آپ کی توجہ ہو میری طرف، ان 36 میں صرف ایک جوان تھا، باقی سارے بوڑھے تھے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے پرسرات سے پہلے کہیں ملاقات ہو جائے تمہاری۔ سبحان اللہ تو فرما دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ان 36 کو نکال دیا گیا۔ اب میری طرف توجہ رکھیے، سبحان اللہ خبیث پر الف لام، طیب پر بھی الف لام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر خبیث کو نکال دو، ہر طیب کو بیٹھنے دو۔ جنہیں نکالا گیا ہے ان میں کوئی طیب نہیں تھا، اور جنہیں بٹھایا گیا ہے اگر ان میں کوئی خبیث ہوتا، رسول اللہ اللہ کے حکم کے پابند ہے، رسول اللہ اللہ کی رضا کے پابند ہے۔ بھئی ہم سارے لوگ اللہ کے حکم کی تلاش میں رہتے ہیں، نبی حکم کی تلاش میں نہیں رہتے، نبی تو اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہم حکم کی پابندی کرتے ہیں، نبی مرضی الہی کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اس مسئلے میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حکم ہوا کہ نکال دو ہر خبیث کو، ہر طیب کو بیٹھنے دو۔ جو باقی بیٹھے تھے اگر ان میں کوئی اہل بیت کا دشمن ہوتا، کوئی ظالم غاصب جابر ہوتا، کوئی نبی کی بیٹی کا حق کھانے والا ہوتا، کوئی رسول اللہ کی بیٹی پر جلتا ہوا دروازہ پھینکنے والا ہوتا، کوئی اہل بیت کا دشمن ہوتا، تو اللہ کے رسول اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظالم اور غاصب ہو اور پھر بھی وہ خبیث نہ ہو؟ بھئی جن کو بٹھایا گیا ہے اگر ان میں کوئی بدنیت بد عمل ہوتا، رسول اللہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، حضور انہیں بھی اٹھا کر باہر نکال دیتے۔ چونکہ رسول اللہ کو مالک کا حکم آ گیا تھا، رسول اللہ نے انہیں پاس بٹھایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے تیری روایات غلط ہے، معلوم ہوتا ہے راوی نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، معلوم ہوتا ہے بیان کرنے والے ان کی نیت میں کہیں فساد موجود ہے۔ جنہیں بٹھایا گیا ہے یہ طیب ہے، بس مسئلہ سنیے، جنہیں اٹھایا گیا ہے انہیں بٹھانا نہیں ہے، جنہیں بٹھایا گیا ہے انہیں اٹھانا ہے۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی یا نبی
नबी कहना है सैयदी मुर्शिदी सिद्दीक से पूछा या नबी कहना सिद्दीक से पूछा सदाकत बोली उमर से पूछा उमर से पूछा अदालत बोली उस्मान से पूछा उस्मान से पूछा हया बोली अली से पूछा अली से पूछा शुजात बोली सैयदी मुर्शिदी हाज़रीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हो और कोई अहले ईमान हजूर की बाजू में हाजिर हो जाए, वो इजाजत नहीं मांग सकता। तवज्जो नहीं फरमाई आप। यहाँ कोई आदमी बैठा है, महफिल बेशक ये भी हजूर की है, अगर कोई शख्स शरी हाजत हो जाए उसे पूछने की जरूरत या बताने की हाजत नहीं है, वो उठ के चले जाए अपने शरी हाजत को पूरा करे, कोई मसला नहीं है। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में सरकार तशरीफ फरमा हो और कोई ईमान वाला आ जाए, अब वो इजाजत नहीं मांग सकता जाने की और बे इजाजत जा नहीं सकता। अल्लाह ताला ने पाबंदी लगा दी। मेरे हबीब तशरीफ फरमाए, जो ईमान वाला आ गया है बे इजाजत नहीं जा सकता और इजाजत मांग नहीं सकता। अल्लाह किसी के बच्चे हैं, किसी के जानवर है, किसी की दुकान है, किसी का कारोबार है, तिजारत है, किसी के मेहमान है, आ गए हैं, अब इजाजत मांग नहीं सकते, बे इजाजत जा नहीं सकते। फरमाया मेरा महबूब देगा इजाजत, क्या किसी बेखबर के पास बैठे? कुरान मजीद, अगर इन्हें कोई काम हो जाए और आपके हजूर में हाजिर हो और ये अपने काम को बयान करके इजाजत लेना चाहे, अपने किसी काम का उज़्र करके ये आपसे इजाजत ले, फ़अज़न लिमन शि'त मिनहुम, आप जिसको चाहे इजाजत दे, वस्तग़फिर लहुम, सिर्फ इजाजत न देना, इजाजत मांगने की इन्हें इजाजत नहीं थी, इन्होंने मांग ली, आपने दे दी, अब इनके लिए हमसे माफी का सवाल भी करना, इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी करना, हम इन्हें माफ कर दें, इन्हें जुर्रत कैसी हुई कि आपसे इजाजत मांगे। नहीं भैया, आपने गौर नहीं फरमाया। मैं बारे दिगर अर्ज करता अपने किसी काम का उज़्र करके आपसे ये इजाजत तलब करे, फ़अज़न लिमन शि'त मिन, भाई इजाजत मांगने वाले को रोका है, देने वाले को नहीं रोका, मर्जी आपकी चलेगी। फ़अज़न लिमन शि'त मिनहुम, जिसको चाहे इजाजत दे दे प्यारे, लेकिन इजाजत देने के बाद चलो उन्होंने मांग ली है, आपने दे दी है, वस्तग़फिर लहुम, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी करना ताकि मैं उसे माफ कर दूं। बड़ी अजीब बात है, माफ तू करना चाहता है, कहता है निक्की जी हाँ तू कर दे। एक और आयत इसी बात को साबित करने फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक, अल्लाह की रहमत से अगर आप नरम दिल न होते, सख्त दिल होते, सख्त ज़बान होते, आपके गिर्द चाहने वालों का हजूम न होता। कुरान का नुस्खा ये है, जो चाहता है कि लोग उससे मोहब्बत करें वो लोगों की मोहब्बत दिल में रख ले, अल्लाह लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देगा। फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक, अगर आप प्यार करने वाले ना होते तो ये हजूम शमे रिसालत के परवानों का ना होता। आगे पता है क्या फरमाया? फरमाया ए हबीब फ़अफ़ु अन्हुम, इनको माफ कर दिया करें, वस्तग़फिर लहुम, और इनके लिए माफी मांगा भी करें। भाई माफी मांगने से पहले माफ कर देने की बात क्यों हुई? फरमाया पहले जिसे मोहम्मद माफ करता है, मैंने ज़ात
وقت انعام اس لیے دیا ہے تاکہ آپ کی روح تک روشنی پہنچے. پہلے جسے محمد معاف کرتا ہے، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا و مولانا. بھئی فاذن لمن شئت منہم، پیارے آپ اجازت دیں لیکن ان کے لیے معافی بھی طلب کریں. اب حضور کی باذن سے دی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عشاء کے بعد کی محفل تھی، صحابہ کرام کو اجازت دے دی، دو کو نہیں دی، اسید بن حزیر اور عباد بن بشر. فرمایا باقی سب کو اجازت ہے، یہ دو بیٹھے رہے، کوئی ہوگی بات ان کے ساتھ، کوئی عنایت ہوگی، کوئی خاص بات ہوگی. سب کو چھٹی مل گئی، دو کو نہ ملی. جس کو چاہے بٹھا لے. یہاں کیوں اور کیا کا سوال پیدا نہیں ہوتا. کرم کیا، ان سے بات چیت کی اور جب چاہا اجازت دی. فرمایا جاؤ اپنے گھر. وہ صحابی تھے، بغیر شرعی عذر کے مسجد میں نہیں سوتے تھے. حکم دیا، جی وہ صحابی تھے، حکم دیا گھر جاؤ. ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگے، مسجد کے دروازے پہ رکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، ہم سے بات کرو. عرض کی لجپال. بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. دیگر محدثین نے جی بھر کر اسے لکھا ہے، بیان کیا ہے. فرمایا کیا بات ہے. عرض کی لجپال، چاندنی رات نہیں ہے، راستے میں روشنی کا سامان نہیں ہے، گھر بھی جانا ہے، اندھیرا بھی بہت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا مسجد میں تو کھڑے ہیں، اللہ سے ہی کوئی بات کر لو. بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے تو ضرور اس میں بھی کرم کی بات تھی، لیکن پیارے آقا نے مردہ لکڑی پر ہاتھ کا لمس، دست رسول کے لمس کا شرف عصا کو حاصل ہوا. بھئی ہمارے اندر روح ہے اور درختوں میں روح نہیں، جان ہے. لکڑی جب درخت سے جدا ہو جائے اور وہ خشک ہو جائے، اب اس میں دوبارہ نشو و نما کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہتی، وہ مردہ ہو جاتی ہے. اس مردہ لکڑی کو رسول اللہ نے اپنے دست اقدس کا لمس عطا کیا، اسے چھو کر روشن کر دیا. جب وہ روشن ہو گئی، یہ صحابہ کرام دونوں صحابی چلتے رہے، اتفاق سے راستے جدا ہو گئے. دونوں نے اپنے اپنے گھر جانا تھا اور روشنی ایک تھی، روشنی عصا ایک تھا اور راستے جدا تھے. حاضرین، انہوں نے پھر کوئی مشکل محسوس نہیں کی، ایک دوسری لکڑی کو اس لکڑی کے ساتھ مس کر دیا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَتَفَرَّقَ النُّورُ مَعَهُمَا، پھر دونوں کے راستے روشن ہو گئے. عزیزان گرامی قدر، یہ تو کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ جو آپ کہتے پھرتے، اس میں تو کوئی آپ کو سکم ہے، کھول کر بولیے. کوئی شک آپ کو ہے، شک اس کے سند میں یا متن میں اگر کوئی شک نہ ہو تو پھر ہم سے سنیے. دست رسول کے لمس کا شرف جس عصا کو حاصل ہوا وہ چمک اٹھا. یہ معجزہ رسول کریم ہے، اور جو لکڑی اس کے ساتھ مس ہوئی اور وہ چمک اٹھی، یہ کرامت صحابی رسول ہے. اور حاضرین، پھر دونوں کے راستے جدا ہو گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی کو ہاتھ لگا کر روشن کر کے امت کو بتایا کہ ہم نے ہاتھ لگایا مردہ لکڑی کو، اس میں جذب نہیں ہے، مادہ انفعالیت نہیں ہے، اس کا کوئی دل نہیں ہے جو ہماری بات کو قبول کر سکے. لیکن یہ مردہ ہے، اس نے بھی قبول کیا ہے، اس نے بھی راستوں کو روشن کر دیا ہے. ہم جن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، صرف ہاتھ روشن نہیں کرتے، ساتھ میں دل بھی روشن کرتے ہیں. تم ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، قیامت تک ہم روشنی دیتے رہیں. جاگ رہے ہیں آپ؟ حاضرین، ایک صحابی ہے، معروف صحابی رسول، انس بن مالک رضی اللہ عنہ. ابھی میں اس روایتی واز کی طرف نہیں ہے جو اپنی عادت ہے. ضرور میلاد آپ کو سنائیں گے، ذرا میلاد والے کی شان حق تو ادا نہیں ہو سکتا. جو اگلی روایت ہے یہ بھی بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، سند اور متن دونوں پر کوئی کلام نہیں ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا بنایا. وہ کھانا کیا تھا؟ حیث. ہماری زبان میں اسے حلوہ کہتے ہیں. بدنام تو ہم ہیں لیکن چھوڑتا کوئی نہیں ہے.
جاگ رہے ہیں؟ سبحان اللہ میں گزشتہ شب اپنے ضلع سے شمالی جانب تھا، کافی فاصلے پر. وہاں یہ حلوہ خاص طور پر میلاد میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہ جو سوئے ہوئے تھے وہ بھی اس وقت اٹھ کے آ گئے. ہمیں خوشی ہے، ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جانور ذبح کرتے ہیں، نظر اللہ. مٹھائی بانٹتے ہیں، نظر اللہ. خیرات کرتے ہیں، نظر اللہ. جلسہ کرتے ہیں، نظر اللہ. تلاوت، نعت خوانی، ہدایہ و تحائف، یہ سب نظر اللہ ہے. ہاں، یہ سب اللہ کی نظر پیش کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ سے جو ثواب عطا ہوتا ہے اس کے لیے التجا کرتے ہیں کہ اس کا اللہ تو ہمارے اس عمل کا جو ہمیں جزا، جو ثواب، جو ہمیں جزا عطا کرنا چاہتا ہے، اے میرے مالک، اس کا پہلا حق اس ہستی کو ہے جس نے ہمیں تیرا راستہ بتایا. سبحان اللہ یار کہتے ہیں. اس ثواب کے لیے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اور اپنے آباء و اجداد و اقرباء کے لیے بانٹتے ہیں. اور جتنا ثواب کو بانٹتے چلے جائیں، عمل کرنے والے کی جزا میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. اگر ہمارا اللہ کھانے پینے سے پاک نہ ہوتا، ساری دیگیں اس کے پاس چھوڑ کے آ جاتے. چونکہ وہ خود کھانے پینے سے پاک ہے، وہ کہتے ہیں نظر میری کرو اور کھاؤ تم، آپ کو کیا پریشانی لاحق ہے. عمل ہم کرتے ہیں، نیت آپ بانٹتے پھرتے ہیں. ہمارے عمل کی نیت ہم سے پوچھیں. کیا بات ہے. بھئی محمد اطہر القادری صاحب، آپ عالم دین ہیں. میری گلی کا جو بھکاری ہے نا، بھکاری جو میرے دروازے پہ دستک دے کے خیرات لیتا ہے، اسے بھی یہ مسئلہ معلوم ہے، وہ بھی یہ جانتا ہے. آپ اہل علم میں آپ کو نہیں پتا چلا؟ وہ بھی جب میرے دروازے پہ دستک دیتا ہے تو کہتا ہے نظر اللہ نیاز حسین. اسے بھی پتا ہے نظر اللہ کے لیے ہے نیاز. سبحان اللہ تو فرما دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. ہم غیر اللہ کی نظر کریں تو پھر تو ضرور اعتراض بنتا ہے. ہم کیوں کریں؟ سبحان اللہ. ہم غیر اللہ کی نظر نہیں کرتے، ہم نظر اللہ کرتے ہیں. پھر کہہ رہے نظر اللہ کرتے ہیں. آپ پریشان نہ ہو، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھائیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے لیے کھانا لے کے آئے. وہ حیض کا حلوہ، اس میں کچھ جو کا پکا ہوا آٹا تھا، کچھ گندم کا، شیرینی تھی، شہد، حلاوت تھی، زیتون، مٹھاس تھی، لذت تھی، نسبت تھی. سبحان اللہ. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے ام المساکین سیدہ زینب ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا. اس نام کی سرکار کی ایک شہزادی بھی ہے، اس نام کی حضور کی نواسی بھی ہے، اس نام کی حضور کی زوجہ بھی ہے. یہ جو اس نام کی حضور کی زوجہ ہے ان کا لقب ہے ام المساکین. جو کچھ پیسہ ہوتا تھا، وظیفہ ملتا تھا، آمدنی ہوتی تھی، سب غریبوں کو روٹی کھلاتی تھی. اس لیے انہیں غریبوں کی ماں کہا جاتا ہے. ان کے ساتھ شادی. یہ شادی کا اگلا دن ہے، صبح کا وقت. انس بن مالک کھانا لائے. یہ کھانا حیض تھا، ایک برتن میں تھا، اوپر کپڑا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ، میری ماں نے 3 باتیں کی ہیں. اقرأ منی السلام، میری ماں نے فرمایا تھا کہ میری طرف سے ان کی اعلیٰ بارگاہ میں سلام عرض کر. دوسری عرض یہ ہے کہ تقبل ھذا، اس کو قبول کیجئے. تیسری عرض یہ ہے شان والے ھذا قلیل منا، یہ تھوڑا سا ہے. نہیں، جب شان والوں کو کچھ دیا جاتا ہے یہ نہیں کہتا کہ ہم نے سیر کر کے دیا ہے، نہیں، کہتے تھوڑا سا ہے. دوسری بات یہ بھی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے سرکار ہم غریب ہیں. دل تو کرتا ہے کہ دیگیں ہوتی ہیں، لیکن حضور ہم غریب ہیں، یہ تھوڑا سا ہے. ایک اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار سخی ہے، ہر کسی کو بانٹ دیتے ہیں.
ہم نے لجپال یہ اچھا خاصا قیمتی حلوہ بنایا ہے، یہ تھوڑا سا ہے، یعنی صرف آپ کے لیے ہے۔ کوئی ان کی نیت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ قلیل کی طرف ہوگی، ان کی توجہ قلیل کی طرف ہو جائے تو وہ اسے کثیر کر دیتے ہیں۔ فرمایا دعو فلانا و فلانا و فلانا، انس جاؤ فلان کو بلا کے لاؤ، فلان کو بلا کے لاؤ، فلان کو بلا کے لاؤ، ایک ایک کا نام لیا، فرمایا ان کو بلا کے لاؤ، جانے لگے، فرمایا فدع رجلا بما لقیتا، جو راستے میں مل جائے اسے بھی بلا کے لاؤ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کھٹکھٹائے، دستک دی کہ رسول اللہ بلا رہے ہیں، حضور بلا رہے ہیں، کھانے پہ بلا رہے ہیں، دسترخوان کی دعوت ہے۔ صحابی رسول کی نظر اگر پیالے پر ہوتی تو 2-4 افراد کو ہی جمع کیا جاتا، ان کی نظر پیالے پر نہیں تھی، دست جود و سخا پر تھی۔ کتنے لوگ آئے؟ 300 لوگ آ گئے۔ بلانے والا کون تھا؟ جو ایک ہی پیالہ لے کے آیا تھا اور جس نے عرض کی تھی کہ تھوڑا سا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے میں سرخ رنگ کا دسترخوان بچھایا، لال رنگ کے اس دسترخوان پہ حلوہ والا برتن رکھا، اس سے کپڑا اٹھایا اور انس کہتے مجھے بلایا، فوضع يده على حیث ثم تکلم بما شاء، رسول اللہ نے اس پہ ہاتھ بھی رکھ دیا اور قرآن کی تلاوت بھی کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کوئی سید آل رسول، کوئی ولی اللہ، کوئی صوفی، کوئی نیک بندہ، امام مسجد، حافظ قاری یا رسول اللہ کا کوئی امتی اگر میرے کھانے پہ ہاتھ رکھ دے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاگ رہے ہیں۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا وہ اس کھانے کے لیے تھا، اور جو قرآن پڑھا تھا وہ ہر کھانے کے لیے تھا۔ مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کھانا آ گیا اب تو ٹوٹ پڑنے کا ٹائم ہے، اب قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اب تو ٹوٹ پڑو، کھانا آ گیا۔ نہیں، رسول اللہ نے دست اقدس بھی رکھا اور جو چاہا قرآن بھی پڑھا، اور پڑھنے کے بعد فرمایا انس دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ کتنی نوابی ہے انس کی، 10 کو بلانا، وہ 10 کھا لیں پھر 10 اور آ جائے۔ اب درمیان میں دسترخوان ہے، کھانا اس پیالہ رکھا ہے، 5 ادھر اور 5 ادھر، یہی تو ہم جلسے کے بعد کہتے ہیں کہ 5 ہو جائے حاضر۔ وہ 10 لوگ کھانا نکال لیتے اور 10 آ جاتے، پھر وہ کھانا کھا لیتے پھر اور 10 آ جاتے، 300 افراد کم و بیش، سب نے کھانا کھا لیا، سب کھانا کھا چکے۔ انس کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار نے مجھے بلایا اور فرمایا آؤ ذرا کپڑا اٹھاؤ۔ میں نے کپڑا اٹھایا تو سنیے بخاری کے الفاظ، فرمایا یہ فیصلہ کرنا کم تھا، یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ جب میں کھانا لایا اس وقت کم تھا یا 300 کو کھلانے کے بعد کم تھا، یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ پہلے کم تھا یا بعد میں۔ یہ نہیں، وہ کھانا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کچھ بڑھ گیا ہو یا نہ بڑھ گیا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں حاضرین، لطف کی بات تو ابھی روایت میں موجود ہے۔ کھانا تو انہوں نے کھا لیا اور پھر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بیٹھ گئے، کھانا اندر حجرے سے باہر بیٹھ گئے، 300 لوگ تھے کم و بیش۔ آج بات کرنے کا لطف ہی الگ تھا، حضور نے اپنے گھر بلایا تھا، بزم سجی ہوئی تھی، محبت کرنے والے تھے، انہیں معلوم تھا محبوب مرضی کے مالک ہوتے ہیں، پھر کبھی بلائیں یا نہ بلائیں، ہم جب تک بات کرتے رہیں گے نگاہ تو ہم پر رہے گی۔ کوئی اور مطمع نظر نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ کھانے پہ بلایا ہے، دعوت ہے، بیٹھ گئے بات چیت کرنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی تھکن تھی، رات کی عبادت اور ساری رات امت کے لیے رونا، اور گھر کے خانداری کے امور، امت کی تبلیغ کے معاملات، وفود عرب سے ملاقات، اور سب مشقت کے بعد دعوت کے لیے بلایا تو کھانا کھانے کے بعد وہ سارے لوگ گفتگو میں بیٹھ گئے۔ حاضرین، اگر استاد شاگرد سے کہہ دے
کہ شہزادے اب جاؤ پھر ملیں گے تو کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہوتی. اگر زمیندار اپنے نوکروں سے کہہ دے کہ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جائے پھر بات ہوتی ہے نماز پہ ملتے ہیں، اس میں کوئی دل بوجھل نہیں ہوتا. حضور تو رسول اللہ ہے، وہ فرما دیتے کسی ایک کا دل بھی بوجھل ہونے والا نہیں تھا، مگر صاحب خلق عظیم نے یہ کہنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ کھانا کھا لیا ہے آپ کو اجازت ہے پھر ملتے ہیں. مسجد میں بھی تو اجازت روز دیتے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں جاتا. یہاں وہ گھر آ گئے تھے اس لیے حضور اجازت نہیں دے رہے تھے، اور جنہوں نے جانا تھا انہوں نے یہ سمجھا کہ بیٹھے ہیں اور حضور کی بزم سجیے کیوں اٹھ کر جائیں. پھر اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب آپ کھانا کھا چکے ہیں فَانْتَشِرُوا، اٹھو اپنے گھروں کو جاؤ، وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيث، یہاں بات کرنے کے لیے نہ بیٹھو. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، تمہارے اس عمل نے میرے محبوب کو تھکا دیا ہے. فرمایا تمہارے اس عمل نے إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، تمہارے اس عمل نے میرے محبوب کو تھکا دیا ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، لیکن میرے رسول نے تمہارا بھرم رکھا ہوا ہے. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لیکن اللہ اپنے محبوب کا ادب سکھانے سے گریز نہیں فرماتا. تم نے کھانا کھا لیا اب چلے جاؤ، میرے محبوب کی طبیعت پر تھکن کے اثرات ہیں اور آپ بیٹھے ہیں، انہوں نے بھرم رکھا ہوا ہے، میں اللہ تمہیں ادب سکھاتا ہوں، اب اٹھو اپنے گھروں کو جاؤ. حاضرین وہ کون ہیں جن کی طبیعت پر تھکن کے اثرات آئے؟ اللہ عرش سے قرآن نازل کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو کہا جاتا ہے تو سچا یا نہیں میں چاہیے دیا. نقیب خطیب نعت خان ہم سب کوتاہی کرتے ہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، میں مالک سے معافی چاہتا ہوں. حاضرین یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو سچا یا نہیں میں چاہیے دیا. یہ واقعہ نہیں ہوا کہ کوئی ماں کوئی خاتون کوئی دائی صاحبہ آئی ہوں اور اس نے حضور کو نہ اٹھایا ہو، یہ واقعی نہیں ہوا. میں بالکل میلاد شریف کی منزل پہ آ گیا. معذرت کے ساتھ آج گفتگو میں کچھ بات مشکل تھی، لیکن اپنی کوشش رہی کہ پیرائے میں آسان پیرائے میں گفتگو ہو. حاضرین یہ واقعہ نہیں ہوا تو سچا یا نہیں میں چاہیے دیا. کوئی ایسی دائی ایسی خاتون آئی ہی نہیں ہے. البتہ فرق کو واضح رکھنا چاہیے، سب دائیاں اور سب مائیں انہوں نے بچہ لینے کے لیے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے، حلیمہ نے رب کا دروازہ کھٹکھٹایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سبحان اللہ. سعدیہ نے رب کا دروازہ کھٹکھٹایا. سیدنا عبد المطلب سے ملاقات صحن حرم میں ہوئی. حلیمہ کا انتخاب کیوں ہوا؟ حلیمہ پیشہ ور دائی نہیں تھی. سبحان اللہ. حلیمہ کو اللہ نے غربت کی آزمائش میں اس لیے ڈالا تاکہ اسے رسول کی نسبت سے امیر کر دیا. سبحان اللہ. ان کا انتخاب اس لیے ہوا کہ یہ علم والا گھرانہ تھا. اللہ چاہتا تھا میرا محبوب اس گھر میں جائے جہاں علم والے لوگ ہوں، سمجھ تو سکے کچھ تو جان سکے. دوسرا یہ کہ سعدیہ کا گھرانہ دکھی گھرانہ تھا. اللہ جانتا ہے میرے محبوب کا مزاج دکھی لوگوں کے درمیان رہنے والا ہے، وہ دکھی لوگوں کو پسند کرتے ہیں، انہیں آتا ہے دکھوں کا مداوع کرنا. سبحان اللہ. اس لیے سعدیہ کا حق بنتا تھا. ابھی بات آگے ہے. یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ گھر غریب تھا، اس لیے انعام کی وجہ سے دیگر مائیں انہوں نے نہیں اٹھایا اور سعدیہ نے اٹھا لیا. بات غربت کی تھی ہی نہیں. کس نے کہا یہ گھر غریب تھا؟ یہ تو غریب نواز تھا. بھئی میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، غریب نہیں تھے، یہ بات کہنا ہی سوء ادب ہے. کس نے کہا ہے کہ انعام نہیں مل؟ انعام سبھی کو یہی دیتے تھے. کون خالی آیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے نظر مانی تھی 10 بیٹے ہوں گے، ایک اللہ کے نام پر ذبح کروں گا.
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنا ابن الذبیحین، میں دو ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل ذبیح اللہ، ایک عبداللہ ذبیح اللہ۔ حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، ذبح کرنا معاملہ تھا، ذبح کرنا تھا عبداللہ کو، منت مانی تھی، نظر مانی تھی۔ علماء کے پاس گئے، انہوں نے کہا نہیں، یہ ریت چل نکلے گی، بیٹوں کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ اگر بیٹے کو ذبح کرنا منشاء الہی ہوتا تو اللہ اپنے خلیل کے ہاتھ سے چھری نہ لیتا، اللہ اسماعیل کو چھری کے نیچے سے زندہ نہ اٹھاتا، لہذا منشاء خدا بندی وہ تو ابراہیم نے تعبیر سمجھی تھی، سبحان اللہ منشاء الہی نہیں تھا بیٹے کو ذبح کرنا۔ کبھی کبھی حکم اور مرضی میں فرق ہوتا ہے، حکم تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا، مرضی تھی کہ جاؤ گے تمہیں زمین پر خلیفہ بناؤں گا۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ عزیزان گرامی قدر، وقت نہیں ہے، نہیں تو اس بات کو مزید کھول لیتے۔ فرمایا علماء کرام نے کہا کہ ہیلا کر لیں، ہیلے کے لفظ سے بھی بڑے مسائل نکلتے ہیں۔ حکم و ہیلا کر، ہیلا کیا ہوگا؟ فرمایا ایک کاغذ پہ 10 اونٹ اور ایک کاغذ پہ سرکار عبداللہ، قرآ فعال ڈالیں، قرآ نکلے عبداللہ کے نام 10 اونٹ ذبح کر دیں، پھر قرآ ڈالیں، پھر عبداللہ کا نام نکلے، پھر 10 اونٹ ذبح کر دیں، پھر قرآ ڈالیں، جب 10 اونٹ کا نام نکلے اونٹ ذبح کر دیں، پھر قرآ نہ ڈالیں۔ 9 مرتبہ قرآ ڈالا گیا، 9 مرتبہ عبداللہ کا نام نکلا، 90 اونٹ ذبح ہو گئے، پھر قرآ ڈالا تو اب عبداللہ کا نام نکلنے کی بجائے بھئی 9 مرتبہ قرآ ڈالا، ہر مرتبہ عبداللہ کا نام نکلا، 90 اونٹ ذبح ہو گئے۔ اب جب 10ویں مرتبہ قرآ ڈالا گیا تو پھر 10 اونٹ کے نام کا قرآ نکلا، اب یہ 10 اونٹ ذبح ہو گئے اور سرکار عبداللہ کا ہیلا مکمل ہو گیا، یہ 100 اونٹ ذبح ہو گئے۔ جو ایک ہی دن میں اللہ کی بارگاہ میں 100 اونٹ ذبح کر دے وہ غریب ہوتا ہے؟ آخری روایت اور اس کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کریں گے، آج وقت زیادہ ہو رہا ہے، مجھے معلوم ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، جی میں سنا سبحان اللہ سارے سونے دے گھر دی شان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اچھا جی، عزیزان گرامی قدر، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کو لے کر طائف پہنچ گئی 4 سال خدمت کے لیے۔ ایک روز فرشتے آئے زیارت کے لیے، یہ چہرے کا دھونا، ہاتھ کا کونیوں تک، سر کا مسح کرنا، پاؤں کا دھونا، یہ نماز کا وضو ہے، اور دل کا دھونا نماز عشق کا وضو ہے۔ یہ مسئلہ شق صدر کا ہے، شق صدر کا ہے، برابر قد میں، برابر زلفوں کے ساتھ، یکساں چہرے کے ساتھ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شق صدر ہوا، وہ پانی خاص لے کر آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اس پانی میں رکھا اور حضور کے دل کے چند انوار اس پانی میں سمیٹے، اور پھر قلب کو قلب کی جگہ پر رکھا اور سینے کو بحکم الہی سی دیا۔ وہ پانی ساتھ لے گئے، ان کی کوئی اپنی ضرورت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، بچے یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکے، بچوں نے یہ دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ الگ لے کر گئے۔ ماں کو آ کر عرض کر دی کہ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ ماں نے کہا آج کے بعد میرا لاڈلہ جنگل نہیں جائے گا۔ حضور کو حکم نہیں دیا، گھر میں اعلان کر دیا۔ محبوب سے بات کرنے کا انداز ہی جدا ہے، حلیمہ ایسے ہی کر سکتی تھی۔ اگلے روز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے، نبی بکریوں کے چرواہے نہیں ہوتے، رکھوالے ہوتے۔ دوسرے روز پھر نہیں گئے، تیسرے روز روتے ہوئے بچے واپس آئے۔
हमारी सबसे उम्दा बकरी को शेर ने उठा लिया। फरमाया हमारी बकरी शेर ने उठा ली है। सादिया हलीमा रज़ी अल्लाह तआला की आंखों में आंसू थे। हजूर आ गए, क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? फरमाया हमारी बकरी और सबसे मुंतखब बकरी शेर ने उठाई। फरमाया अम्मी अल्लाह हमें बकरियां बहुत देगा। भाई इतनी दिलकशी थी, खामोश हो गई। सुबह फिर देखा कि अम्मी रो रही है। फरमाया अम्मी जान आप क्यों रो रही? फरमाया हमारी बकरी शेर उठा कर ले गए। ये नन्हा सा आसा जमीन पे पत्थर पे मारा। फरमाया शेर की जुर्रत के हमारी बकरी खा जाए। माँ साथ चली, माँ साथ चल निकली। मैं आपसे अर्ज़गुज़ार हूं, है कोई और बूढ़ी जो शेर से बात करने के लिए चली है? हाजरीन अब मैं आपको वो किस्सा सुना रहा हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये किस्से सुनाते हैं। क्या 1 घंटे की तकरीर के बाद एक भी ना किस्सा सुनाया? भाई दलील के बाद कोई दिल की बात भी तो हो जाए। दलील से भाई जी नहीं भरता, दिल की बात से कोई तबीयत को सुकून मिल जाता है, कोई सफर की थकन उतर जाती है, कुछ परेशानियां खत्म हो जाती है, उनके हुस्न जमाल की बात होती है, कुछ आंखों को रोशनी मिल जाती है। और क्या बात करें आपसे हाजरीन, कितने दुख आपको सुनाए। अजीजान गिरामी कद्र, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कमो में 4 बरस है और असा हाथ में है, जंगल में पहुंचे और असा पत्थर में मार के कहा वाह सदा या अबुल हारिस ताल इलैया, ऐ शेर हमारे पास आइए। जंगल के सारे शेर दौड़ते हुए आ गए और सामने खड़े हुए, कतार में खड़े थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन के उस नाज भरे दिन इरशाद फरमाया हमारा चोर कौन है जिसने हमारी बकरी उठाई है? सर झुकाए एक बूढ़ा सा शेर हाजिर होता है, अर्ज करते हैं हमसे नाराज न हो सरकार, उठाई है पर खाई नहीं। हमने उठाया है लेकिन खाया नहीं है। फरमाया फिर आपने क्यों उठाई है? अर्ज करता है सरकार इसी मैदान में, चिटियल मैदान में, यहाँ एक नसरानी आलिम काफले के साथ आए थे, कहीं सफर पे जा रहे थे, उन्होंने यहाँ पड़ाव किया था, उसने तकरीर की थी, अपने लोगों से कहता था एक हुस्न वाला आने वाला है, जमाल वाला आने वाला है, एक दिलकश व दिल आवेज, एक खूब रूह हसीन, एक साहिब रुतबा व मकाम, साहिब इज्जत शरफ, जिन्हें देखने के लिए हुजूम आया करेंगे, जिनके कदमों में बैठने के लिए फरिश्ते अल्लाह से 70,000 इबादत, 70,000 साल की इबादत का वास्ता देकर उनके कदमों में बैठने की सआदत हासिल करेंगे। और बुजुर्ग फरिश्ते उनके उनकी रकाब को थामेंगे, उनकी सवारी की रस्सी फरिश्ते पकड़ेंगे। वो कहता था हुस्न वाले होंगे, प्यार वाले होंगे, इनायत वाले होंगे और जमाल वाले होंगे, सखी होंगे, मेहरबान। वो आएंगे, जब वो आएंगे जमीन का रंग बदल जाएगा, आसमान निखर जाएगा, नूर की बारिश होगी, उन पे इनामात की बारिश होगी, उनके चाहने वालों पर करम होगा। शेर कहता है सरकार उस आलिम ने कहा था उनके खद्दो खाल में हुस्न होगा, आदात व अतवार में हुस्न होगा, सीरत व खिसाल में हुस्न होगा, मीठे बोल यूं होंगे जैसे कि सारा जहान सुनने के लिए तरसता हो, कानों में रस खोल देंगे। लजपाल में शेर था, मैं सुनता रहा, वो कहते रहे कि मुर्दों को जिलाने वाले ईसा भी कहते थे काश मैं उस आखिरी नबी का नौकर होता। हाजरीन अजीजान गिरामी कद्र, वो कह रहे थे कि शेर कहता है सरकार कि नसरानी आलिम ने तारीफ की, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं छुप के सुन रहा था, मेरी उठती जवानी थी, मैंने अल्लाह से बात की, मालिक बंदे इंसानों से मोहब्बत है, हम भी तेरी मखलूक है, हमें भी लज्जत दीदार अता कर दे, तेरे महबूब को देख ले, एक बार जी भर के देख ले। और कुछ नहीं चाहते थे, अल्लाह ने करम किया, मैं जंगल की बलाओं को आपका जिक्र सुनाता था। ये सर्दियां होती थी, सर्दियों में बलाएं निकल जाती थी, मैं इसी मैदान में रहता था। सरकार जो वक्त गुजरता रहा, मैं जवानी से बुढ़ापे की तरफ चला गया, ज़ईफ़ुल उम्री में आ गया, अब मैं गार में बैठा रहता हूँ, मुझे बचा हुआ शिकार मुझे पहुंचाते हैं, वो मैं खा लेता हूँ। लजपाल आप आ गए, सरकार आप आए, मैं गार में था, ये दीदार करते रहे, इन्होंने कई दिन बाद जाके खबर दी, मैं रो पड़ा, मैंने अर्ज की अल्लाह जिनकी तमन्ना थी वो आ गए और मैं बूढ़ा हो गया, दीदार के लिए नहीं जा सका, मैंने वो रात गुजारी, अगले रोज इनके साथ चल के आया, इन्होंने मुझे बताया हरनिया कदमों में सजदा करती है, बकरियां उनके गिर चक्कर लगाती है, शेर उन्हें झाड़ियों की ओट से देखते
हैं, बलाएं उनकी जियारत के लिए आते हैं, सरकंडू के पीछे जानवर छुपते हैं और माएँ उनके कसीदे गाती हैं, बहनें उनके प्यार में अरब की इबारतें पढ़ती हैं। उनका पंघूड़ा रस्सी के साथ है और उसे प्यारे दरख्त के साथ बांधा गया है। झूला झुलाने के लिए बहनें जमा होती हैं। रब्बना अबकई तलाना मुहम्मदा हत्ता राहू याफिया व अमरदा। बहनें कहती हैं, ऐ अल्लाह हमारे प्यारे इस भैया को जवानी जरूर अता करना, जिसके बचपन ने जमाने के दिल छीन लिए हैं, इनकी जवानी कैसे दिलकश होगी। शेर कहता है, सरकार मैं सारी रात रोता रहा कि मौका भी आया और मैं दीदार न कर सका। लजपाल मैं आया लेकिन आप नहीं थे, फिर दूसरे रोज आया, फिर आप नहीं थे, फिर तीसरे रोज आया, आप नहीं थे। हम बलाए हैं जंगल की, हमारी सोच अपनी है। हमने कहा बकरी उठाते हैं, उन्हें बकरियों से प्यार है। जब हम बकरी उठाएंगे तो वो जरूर बकरी की फिक्र करेंगे और उनकी आदत है कि वो कैदियों को छुड़ाने आते हैं। यूं नहीं आते, किसी को छुड़ाने तो आएंगे, उनका छुड़ाने का शौक पूरा होगा, हमारा दीदार नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। वो छुड़ाने आएंगे, उनका शौक पूरा होगा छुड़ाने का, हमारा शौक पूरा होगा दीदार का। हमने उठाई है, खाई नहीं है। फरमाया हमने माफ किया है। बकरी से पूछा, उसने अर्ज की सरकार आप नहीं थे, चरागाह में लुत्फ नहीं था। अनकरीब अचानक आवाज उठी, शेर आ गए। मैंने दौड़ लगाई, इस बूढ़े शेर ने मुझे पकड़ लिया। मैंने सदा दी, मुझे कहने लगा रोकर हमारे साथ, हमारा साथ दीजिए, यूं न चिल्लाइए, हमारे साथ ताउन कीजिए, हम भी किसी के दीदार के शौक हैं। कार में बिठा के रात मुझे देखता रहा, मुझे कहता था वो आंखें देख रहा हूं जिन्होंने उनको देखा। सुभान अल्लाह। आपकी आवाज आई, ये आ गया, हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंची। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर से कहा जाइए, आजाद है। उसने इजाजत ली, कदमों में आके सर रख दिया। हमें सजदे की इजाजत नहीं है, शेरों को इजाजत है। उसने सर रख दिया। फिर मैंने बहुत सोचा कि बचपन ना एक अजीब सा मामला होता है। बच्चे शौक से चिड़ियाघर देखने जाते हैं, जानवर किसी हमसाये के घर में अच्छा हो, ये जरूर जाते हैं, एक मोहब्बत सी होती है। बेशक वो रसूलुल्लाह है। उस उम्र मुबारक में जब शेर